الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم نے آیت منتخب کی ہے وہ سورہ حشر کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور دیکھو ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور وہی ہیں جو فاسق ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ارشاد مبارک ہے اس میں وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ اپنے آپ سے غافل کیسے ہو گئے ہم؟ اپنے آپ سے غافل ایسے تو نہیں ہو گئے کہ ہم بھوک لگتی تو کھانا بھی کھاتے ہیں، کوئی پھوڑا پھنسی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، ہر چیز کا احساس ہوتا ہے ہمیں، اچھے کا برے کا، حتیٰ کہ ہمیں ہماری کوئی انسلٹ کر دیتا ہے تو وہ بھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا مان جاتے ہیں، ہمیں شادی بیاہوں میں نہیں یاد کیا جاتا تو ہم برا مان جاتے ہیں، ہمیں کہیں اچھی جگہ کرسی نہیں دی جاتی بیٹھنے کے لیے فرنٹ رو میں تو ہم برا مان جاتے ہیں۔ تو وہ ہم کہاں بھولیں اپنے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا تھوڑا سا پیچھے کی طرف، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی جو تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کو جو حکم دیا ہے سجدے کرنے کے لیے، وہ اس لیے دیا ہے کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ تو اس روح کی جو فطرت ہے، وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے، اس کی جو عظمت ہے وہ اتنی بلند ہے کہ انسان کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 جو ہے اس میں اس کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی اونچے مقام پہ پیدا کیا ہے، یعنی بہت ہی اعلیٰ بنایا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن وہ گرنے والوں میں سب سے نیچے گر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے جو خواہش نفس ہے اس کا کہنا ماننا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود بنایا وہ دو چیزوں سے بنایا ہے، دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو روح اور دوسرا جو اس کا جو جسد ہے، اس کا جو جسم ہے، اور اس کی جو جسم کے جو تقاضے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم بیسک ہیومن انسٹنکٹس یا جو اینیمل انسٹنکٹس، جو یعنی ایک جانور سے کی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ایک انسان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بس انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے اس کا مقام بہت اونچا ہو گیا۔ اگر ہم اپنے جسد کا اپنے روح کو چھوڑ کر اپنے جسم کا خیال رکھتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم صرف جسم کے ہو کے رہ جائیں گے، ہم روح کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پائیں گے۔ اور اگر ہم صرف روح کو توجہ دیں گے اور جسم کے تقاضے بھول جائیں گے تو یہ بھی ایک طریقے سے غلط ہے۔ ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک دم بیلنس رکھنا ہے اپنی لائف کو، یعنی بالکل اعتدال سے کام لینا ہے، نہ بہت زیادہ ادھر نہ بہت زیادہ ادھر۔ اگر ہم بالکل ہی دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے تو جیسے ایک چمپینزی میں، ایک گوریلا میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک اسی یعنی فیملی کو بلانگ کرتا ہے انسان۔ جیسے آپ گھوڑا اور گدھا دیکھیں گے کہ گدھا جو ہے ایک کورس کوالٹی ہے اور گھوڑا جو ہے ایک ریفائنڈ کوالٹی ہے، تو اسی طرح سے انسان میں اور چمپینزی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس انسان کو جو بلند کرتی ہے کوئی بھی چیز، وہ کیا کرتی ہے، اس کا روح، اس کے اندر جو روح ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے۔ تو ہمیں جو مین فوکس ہے ہمارا وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ میں روح کو بھی غذا پہنچائیں، ہم صرف جسم کے ہو کے نہ رہ جائیں۔ آج جو دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، جو شور ہو رہا ہے، ایک سوشل یہ سمجھ لیجیے گلوبلائزیشن ہو رہا ہے، اور سوشل گلوبلائزیشن کے معنی کیا ہو رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے عورتوں کے برقعے اتروائے جا رہے ہیں، ان کو جاب کے لیے آفر کی جا رہی ہے، ایک خاص ریزرویشن کیا جا رہا ہے عورتوں کے لیے کہ بھائی یہ کوٹا عورتوں کے لیے ہیں، تو ان کو گھروں میں سے نکالا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی کوئی مجبور ہے عورت تو ظاہر سی بات ہے برقعے میں اس کے پردے کے احکام پورے کر کے وہ جاب کر سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہے کہ عورت گھر سے باہر بھاگنا چاہ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ جاب کرے۔ اب وہ جاب کیسا بھی جاب ہو سکتا ہے،
کسی بھی طریقے جس میں بہت سے اس کے مرد حضرات جو کولیگس ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کے وہ گپ شپ کر رہی ہے یا بات چیت کر رہی ہے بے تکلف ہو کر. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، فحش جس کے ذریعے فحاشی عام ہو رہی ہے، گھر گھر میں پہنچا دیا گیا. اب تو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ فری آفر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے فری آفر دی گئی ہیں پچھلے سال سے کہ بے شمار ہر گھر میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے انٹرنیٹ. تو اب فحاشی بالکل عام کر دی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف جسم کی طرف ہمیں کھینچتی ہیں، اور جسم جو ہے وہ کیونکہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو وہ زمین کی طرف، یعنی زمین اس کو جسم کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور روح کیونکہ آسمان سے آئی ہے تو روح کے جو تقاضے ہیں وہ آسمان سے، یعنی آسمانی کتاب، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نمازیں جو دی گئی ہمیں، یہ ہمیں ہماری روح کی غذا ہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. ہم سب ہوش و حواس ہیں، ہم ہر کسی چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ہم روح کا خیال نہیں رکھ رہے. ہم اس سے بالکل بے ہوش ہیں، بے خبر ہیں کہ ہماری روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، تو ہمارا خیال ادھر بھی جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اقتدام کیا ہے اس آیت کا کہ اولئک هم الفاسقون. اب دیکھیے یہاں پہ هم الفاسقون اپنے آپ میں کافی تھا کہنا کہ وہ وہی ہیں جو فاسق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الفاسقون، اگر ہم جو ہے یہ ضمیر جو آئی ہے بیچ میں، یہ صرف تاکید کے لیے آئی ہے، زور ڈالنے کے لیے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے کہ اولئک فاسقون، یہ کافی تھا کہ وہ سب فاسق ہیں. لیکن اولئک هم الفاسقون کا کہنے کا مطلب ہے وہی ہیں جو فاسق ہیں، یعنی ایک طریقے سے وہی ہیں جو دشمن ہیں، وہی جو ہیں جو ڈس اوبیڈینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں اور ہم اپنے روح کے تقاضے کو پورا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اتاری ہوئی کتاب ہے اس سے ہم جڑ جائیں اور اس کے تقاضے پورے کریں، اس کو سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس پہ عمل پیرا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.